دنیا کی ایک ایسی ناجائز ریاست ہے جس نے پوری دنیا کو غلط کاموں میں لگایا لیکن خود کو تب عبادت میں مصروف رکھا۔ آج پوری دنیا میں جو سود جیسی لعنت موجود ہے وہ بھی ایسی ریاست کے یہودیوں نے لوگوں پر لگائی، لیکن آج خود پر سود کو حرام قرار دیا۔ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے آج یہ پاکستان کے کراچی شہر جتنا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج یہ دنیا کے نقشے میں موجود ہے، جبکہ 1948 سے پہلے اس نام کی نہ تو کوئی ریاست تھی اور نہ ہی کوئی شہر موجود تھا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، جس نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو فحاشی پر لگایا لیکن خود کی عورتوں کو عبادت میں مصروف رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسرائیل آج ٹیکنالوجی میں کس مقام پر ہے، یہ ناجائز ریاست دنیا کے نقشے پر کیسے آئی، اسرائیل میں کون کون سے جدید ہتھیار ہے، اس نے کیسے پوری دنیا کو سود پر لگایا، یہاں پر کی جانے والی شادیاں کیسی ہیں، آج اسرائیل میں لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر موجود مسلمان کہاں پر رہتے ہیں، ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج ہم آپ کو اسرائیل کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ دلچسپ ہے تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سفر کو۔ اسرائیل ایک ایسی ریاست جو دنیا کے نقشے پر 1948 میں آئی۔ یہ ریاست آبادی کے لحاظ سے دنیا کی چھوٹی ریاست ہے۔ اس کی کل آبادی 2022 کے مطابق 96,56,000 ہے۔ یہ ریاست مشرقی اشیار میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد فلسطین، شام، مصر اور لبنان آتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک ہی گھر ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی قومی اور مذہبی زبان عبرانی ہے۔ اسرائیل میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے جس کا مطلب یہ ہے، غلط بات کو کبھی برداشت نہ کریں، اگر کوئی غلط کرتا ہے اسے فوراً جواب دیا جائے، چاہے پوری دنیا میں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قوم سب سے زیادہ رسک لیتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ اسرائیلی لوگ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ قوم اپنی چھوٹی سی ریاست کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ پیارے دوستو، پوری دنیا کے ہاسپٹلز میں آپ کو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ملیں گے، لیکن آپ کو یہودی ڈاکٹرز اور نرس بالکل نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہودی قوم نوکری کرنے کے بجائے انویسٹمنٹ کرنے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور جہاں تک ان کا زور چل سکتا ہے چلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اسرائیلی مذہب کے حساب سے ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام اسرائیلیوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمندہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سال پورے اسرائیل میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹرز بھی اسرائیل میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسرائیل کے انویسٹرز پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل میں فحاشی اس قدر عام ہے کہ اس کے کئی سمندری کنارے پر آپ کو لڑکے لڑکیاں بالکل ننگے گھومتے ہوئے اور سمندر میں نہاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی روک تھام ہے، کیونکہ یہ سب ان کے مذہب میں جائز ہے۔ یہ دنیا کی انتہائی گندی قوم کہلاتی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حاملہ عورتیں جو بھی کام اپنی پریگننسی کے دوران کرتی ہیں، ان کاموں کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسرائیلی حاملہ خواتین ہر وقت ریاضی اور فزکس کی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں اور ان سوالوں کو حل کرتی رہتی ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے بچے انتہائی ذہین اور چالاک پیدا ہوں گے۔ پریگننسی کے دوران یہ لوگ اچھے سے اچھی خوراک کا استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کے چاروں طرف اس کے دشمن ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو موقع ملتے ہی اسے ختم کرنے کی آڑ میں ہے۔ یہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہودی قوم بھی دوسری قوموں کی طرح شادی کو بہت اہمیت اور احترام سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی گناہ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پہلے منگنی اور پھر باقی کی رسومات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہودی قوم بھی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتی ہے۔ اسرائیل میں اگر ویکلی نیشنل ہالیڈے کی بات کی جائے تو پورے اسرائیل میں ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر ٹائم گزارتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ ہائی اسکول کے بعد ملٹری جوائن کرتے ہیں اور جس کی مدت 3 سے 5 سال تک ہوتی ہے اور انہیں فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ یہاں کے ہر شخص کے لیے لازمی ہے۔ اسرائیل میں ایک ایسا تہوار بھی منایا جاتا ہے جسے ہنوکا کہا جاتا ہے۔ اگر اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تہوار کے موقع پر پورے اسرائیل میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار یونان کے فوجیوں کو شکست دینے پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی مضبوط
मजबूत तरीन आर्मी का एजाज भी रखती है। इसराइल ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं, अगर कोई मुल्क इस पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी उसे खला में ही तबाह कर देती है। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। आइंस्टाइन भी दरअसल एक यहूदी था। इसराइल के पास दुनिया में मौजूद मजबूत तरीन मुल्कों की तरह एक बड़ी फौज, एटमी हथियार और खलाई स्पेस भी मौजूद हैं। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को सर्च करने और उसे डेवलप करने में नंबर 1 पर आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर्स भी इसराइल में ही मौजूद हैं। दोस्तों, ये कोई इसराइल की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना ये है कि अगर एक बिजनेस बंद हो भी जाए तो बाकी बिजनेसेस से आमदनी आती रहे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर इसराइल के लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज्यादा मुआशी सपोर्ट करने वाला था। यहूदी कौम अपने कुल माल का 10वां हिस्सा निकालकर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देते हैं। यहूदी बीरुकू करते हैं, लेकिन सजदे में लेट जाते हैं। नीचे के सहन में खड़े होकर मस्जिद अल-अक्सा का गिरे गुंबद आपको नजर आएगा। इसके इर्द गिर्द की गलियां आज भी तारीखी और कदीम मंदिर पेश करती हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। दाएं हाथ के कॉर्नर को ब्राक कॉर्नर भी कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो आपने ब्राक की सवारी को इस जगह बांधा था। औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत की जगह है और मर्दों के लिए अलग है। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया, पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। तौरात की किताब फहाशिब को हर जगह पड़ी हुई नजर आएगी। ये जो आपको देख रहे हैं, मुसलमान इसके अंदर मौजूद हैं। इसके चारों के इतराफ में बाजार बनाए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रख।